بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ادریس خان، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ بات چیت کرنے والا ہوں پی پی پارٹی کے حوالے سے کہ اس میں اعتزاز احسن کے بعد ایک اور جیالے نے بھی بغاوت کر دی ہے اور انہوں نے عمران خان صاحب کے حق میں بڑا بیان دے ڈالا ہے، اور اس کے بعد جو حکومتی حلقے اور بالخصوص جو ہے پی پی پارٹی میں ایک ہلچل ہے، اور پی پی پارٹی بھی سوچ رہی ہے کہ آخر ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا، بہت دفعہ یہ چیزیں باتیں جو ہے اپنا آپ نے دیکھی ہوں گی کہ پی پی پارٹی کبھی عوام کی جماعت ہوتی تھی، کبھی غریب کی جماعت ہوتی تھی، کبھی کسانوں کی جماعت ہوتی تھی۔ حالانکہ جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہیں وہ تو خود جاگیردار تھے، مگر ان کے وہ جو ہے عوام کی سنتے تھے، وہ غریبوں کی سنتے تھے، اس کے بعد ہی پارٹی میں فیصلے کیے جاتے تھے۔ مگر جب بھٹو صاحب کی شہادت ہوئی، اس کے بعد بے نظیر بھٹو آئی، تو ان کے دور میں بھی کرپشن ہوئی، بہت ساری چیزیں ہوئی، ان کے اوپر الزامات بھی لگے، مگر ان کے دور میں بھی یا جب پارٹی ان کے پاس تھی تو تب بھی ایسی چیزیں نہیں تھی۔ اس دور میں بھی بی بی کے دور میں بھی جو ہے پارٹی میں جو ہے لوگوں کو سنا جاتا تھا، ان کی رائے کا احترام کیا جاتا تھا، اختلاف رائے کو عزت دی جاتی تھی۔ مگر بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد جیسے ہی زرداری گینگ کے ہاتھ میں یہ پارٹی آتی ہے، اس کے بعد جب یہ آپ نے سنا ہوگا کہ پارٹی چاروں صوبوں کی جو ہے پارٹی تھی، ان کو چاروں صوبوں کی زنجیر بھی کہا جاتا تھا۔ مگر جب یہ زرداری صاحب کے پارٹی ہاتھ میں آئی تو اس کے بعد اس پارٹی کے ساتھ جو حشر نشر ہوا، جو اس پارٹی کے ساتھ کیا گیا، تو اب تو یہ پارٹی جو ہے ایک صوبے تک محدود ہو چکی ہے۔ بلکہ اگر جو ہے زرداری صاحب نے جتنے وڈیروں کو اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے، جتنے سرمایہ داروں کو اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے، جتنا جاگیرداروں کو اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے، اگر ان کو نکال دیں تو یہ پارٹی جو ہے نواب شاہ تک محدود ہو چکی ہے، اور اس کے علاوہ اس کا کوئی مستقبل دکھائی نہیں دیتا۔ آپ یہاں تک اندازہ لگا لیں کہ زرداری صاحب کے پاس پہلے 2 شوگر ملیں ہوتی تھی، مگر اب ان کے پاس 19 شوگر ملیں، اور کئی جو ہے زمینوں کے اوپر قبضے ہو رہے ہیں، باقی اور معاملات بھی ہو رہے ہیں۔ آپ نے جیلی اکاؤنٹس کیس بھی دیکھے، اور بھی بہت سارے آپ نے کیسز دیکھیں کہ جس طرح سے زرداری گینگ نے اس ملک کو لوٹا۔ نواز شریف نے تو کرپشن کی، مگر زرداری صاحب کی مثال جو ہے نہیں ملتی، اور انہوں نے جو بھٹو صاحب کے ساتھ کیا، ابھی بھی لوگ بھٹو صاحب کی عزت کرتے ہیں، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں، شاید اسی وجہ سے لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت پارٹی کا سندھ کے اندر کوئی ووٹ نہیں ہے، اگر ووٹ ہے تو وہ ان سرداروں کا ہے، جاگیرداروں کا ہے، قوم کا ہے، ذات کا ہے، برادری کا ووٹ ہے۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو وہاں کی عوام جو ہے اب بھٹو سے تنگ آ چکی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ بھٹو تو کب کا جو ہے مر چکا، مگر یہ ہے کہ جس طرح سے یہ زرداری گینگ جو ہے بھٹو کے نام کو استعمال کرتے ہوئے جس طرح سے ان کے حقوق کے اوپر، ان کے وسائل کے اوپر جس طرح سے ڈاکے ڈال رہے ہیں، جس طرح سے ان کے حقوق سلب کر رہے ہیں، وہ آپ سب کے سامنے۔ اس کے بعد جو ہے سردار لطیف کوسہ صاحب، انہوں نے کل رات کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں بڑا انکشاف کیا، اور انہوں نے بڑی باتیں کی اور کھل کے باتیں کی، اور ان سے کاشف عباسی صاحب نے یہ کہا کہ لگتا یہ ہے کہ آپ کا بھی مستقبل جو ہے اعتزاز احسن مصطفیٰ نواز کھوکھر والا ہونے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، میں نے جو بھی بات کی ہے اپنی بنیاد کے اوپر کی ہے، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ میں اور اعتزاز احسن کبھی بھی اس حق میں نہیں تھے کہ ہم جو ہے اس 13 جماعتی اتحاد میں شامل ہوں۔ ہم کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ عمران خان صاحب کو جیسے عدم اعتماد آیا، تو عدم اعتماد کے بعد جو ایک حکومت وجود میں آئی تو ہم نے بڑی اس کی مخالفت کی۔ اعتزاز احسن نے جس طرح سے کھل کر بیان کی، تو میں نے بھی پارٹی کے اندر یہ بات کی کہ ہمیں اس حکومت کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان صاحب کو نااہل کر دیا جاتا ہے، اگر عمران خان صاحب کو جو ہے راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں اس کا سب سے بڑا مخالف ہوں گا، اور اس کی میں مخالفت کرتا ہوں، کیونکہ اپوزیشن کے بغیر کوئی جمہوریت نہیں ہے، اپوزیشن کے ہوتے ہوئے ہی جمہوریت ہے، اور عمران خان صاحب ایک بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں، اگر ان کو نااہل کر دیا جاتا ہے تو یہ بڑا ایک ظلم ہوگا۔ اور انہوں نے آگے یہ بھی کہا کہ جو اعظم سواتی صاحب کے ساتھ، جو ایک بزرگ شخص کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، انہوں نے کہا یہ بھی ایک مذاق ہے، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہے، اور اس کی انہوں نے بڑی شدید جو ہے تنقید بھی کی اس کے اوپر، اور سوالات بھی اٹھائے۔
اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جو حالیہ دنوں میں پنجاب کے اندر جو معاملات ہوئے، پنجاب کے اندر جو کھیل کھیلا گیا، جس طرح سے گورنر جو ہے کٹ پتلی بن گئے، جس طرح سے وہ انہوں نے سیاسی فیصلے کیے، کیونکہ سردار لطیف کوسا خود جو ہے گورنر رہ چکے، انہوں نے کہا کہ اگر مجھے اس طرح سے پریشرائز کیا جاتا، اگر مجھے اس طرح سے جو ہے احکامات دیے جاتے تو میں کبھی بھی ایسے احکامات کو نہ مانتا اور میں ان کے خلاف کھڑا ہو جاتا۔ انہوں نے کہا کہ جو گورنر نے وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا فیصلہ کیا وہ بھی غلط تھا۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح سے انہوں نے عدم اعتماد کے حوالے سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا، انہوں نے کہا کہ یہ بھی سراسر غلط تھا، کیونکہ جو گورنر ہیں ان کو یقین ہونا چاہیے کہ اگر کاف لیگ کے 10 ارکان جو ہے اب پرویز الہی کو چھوڑ جاتے تو اس کے بعد یہ معاملہ ہونا تھا، یا پھر کچھ اراکین اسمبلی مستعفی ہو جاتے تو اس کے بعد جو ہے گورنر یہ کہہ سکتے تھے، مگر انہوں نے جو کچھ کیا، جو بھی فیصلہ جات کیے وہ انہوں نے دباؤ میں آ کر کیے، انہوں نے جو ہے ایک اپنا سیاسی بنیادوں کے اوپر سارا کچھ کیا۔ انہوں نے کہا کہ گورنر جو ہے ایک آئینی عہدہ ہے، اور ایک آئین کے اگر طور پہ دیکھا جائے تو وہ ایک صوبے کا جو ہے اپنا بڑا ہوتا ہے، وہ صوبے کا پاورفل جو ہے اپنا بندہ ہوتا ہے، ایک بڑے کی حیثیت سے ان کو اس طرح کے فیصلے نہیں کرنے چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ اس طرح ان کو جو ہے کٹ پتلی نہیں بننا چاہیے تھا۔ اور آگے انہوں نے کہا کہ صدر بھی ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کر سکتے، کیونکہ گورنر جو ہے وہ صدر کا نمائندہ نہیں ہوتا بلکہ وہ وزیر اعظم کا نمائندہ ہوتا ہے، جو آئین کے مطابق ہے، اور آئین کے مطابق جو ہے صدر جو ہے وزیر اعظم کے ساتھ ان کی مشاورت کے اوپر ہوتا ہے، اور صدر کی ایڈوائز جو ہے وہ مانتا ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر پرویز الہی صاحب کو اگر آپ نے اور پنجاب اسمبلی کو تحلیل ہونے سے بچانا ہے تو پھر ایک ہی حل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر 10 لوگ اراکین اسمبلی ان کے خلاف ہو جائیں، استعفیٰ دے دیں یا کوئی اور معاملہ ہو جائے تو اس کے بعد ہی یہ جو ہے بچا سکتے ہیں، ادروائز ان کے پاس کوئی آئینی آپشن نہیں ہے۔ اگر وہ پہلے تو یہ ہے کہ اعتماد کا ووٹ لیتے ہیں، اگر عدم اعتماد کا ووٹ لیتے ہیں تو اس میں جو یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب کے پاس اب تک جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے مطابق تو ان کے پاس لوگ موجود ہیں، ان کے پاس اکثریت ہے، مگر یہ ہے کہ یہ تو آنے والے دنوں میں پتا چلے گا۔ کچھ لوگ اگر غیر حاضر بھی رہتے ہیں تو ان کا ووٹ تسلیم نہیں کیا جائے گا، ان کا ووٹ یعنی کہ اپنا وہ ووٹنگ سے آؤٹ ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو بھی گورنر نے کیا، جو بھی پنجاب میں ہوتا رہا وہ ایک مذاق تھا، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور انہوں نے پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی بہت کھل کر باتیں کی، اور ان سے سوال کیا گیا کہ بھائی جو ہے اپنا سردار لطیف کوسا صاحب، جس طرح سے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کو ہٹایا گیا، جس طرح سے ان سے سینیٹرشپ لے لی گئی، تو انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر بھی وہ بڑے ہچکچاہٹ کے جو ہے انہوں نے دکھائی، اور بڑا انہوں نے اس طرح سے کیا دکھائی تو یہ دے رہا تھا جس طرح انہوں نے کل ایک کانفرنس میں خطاب کیا تو اس سے یہی لگ رہا تھا کہ وہ بھی جو ہے پارٹی کی جو اس وقت کی سیاست ہے، جو جس طرح سے پارٹی کو چلایا جا رہا ہے، شاید وہ بھی تنگ ہے۔ اعتزاز احسن صاحب کے ساتھ انہوں نے ایک طرح سے حمایت انہوں نے کی اعتزاز احسن صاحب کی، اور انہوں نے کہا کہ اعتزاز احسن صاحب اب بھی پیپلز پارٹی میں اور پیپلز پارٹی میں رہیں گے، اور انہوں نے کہا کہ میں پیپلز پارٹی ہوں، کیونکہ بھٹو نے کہا تھا کہ ایک پیپلز پارٹی یہ ہے اور ایک عوام ہے، تو انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی میں ہوں، اس طرح کے کوئی فیصلے نہیں ہو سکتے، یہاں پر فیصلے اختلاف رائے ہو سکتا ہے اور اختلاف رائے کو عزت دینی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے خلاف جو کاروائیاں ہو رہی ہیں یہ بھی زیادتی ہے، اس طرح کی کوئی کاروائی نہیں ہونی چاہیے، اور نون لیگ کو بھی جو ہے ایسے عزائم نہیں دکھانے چاہیے جس سے جو ہے ریاست کو نقصان ہو، ریاست پاکستان کو نقصان ہو۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، انشاءاللہ آپ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ حالیہ دنوں میں پنجاب کے اندر جو معاملات ہوئے، پنجاب کے اندر جو کھیل کھیلا گیا، جس طرح سے گورنر جو ہے کٹ پتلی بن گئے، جس طرح سے وہ انہوں نے سیاسی فیصلے کیے، کیونکہ سردار لطیف کوسا خود جو ہے گورنر رہ چکے، انہوں نے کہا کہ اگر مجھے اس طرح سے پریشرائز کیا جاتا، اگر مجھے اس طرح سے جو ہے احکامات دیے جاتے تو میں کبھی بھی ایسے احکامات کو نہ مانتا اور میں ان کے خلاف کھڑا ہو جاتا۔ انہوں نے کہا کہ جو گورنر نے وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا فیصلہ کیا وہ بھی غلط تھا۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح سے انہوں نے عدم اعتماد کے حوالے سے
ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا. انہوں نے کہا کہ یہ بھی سراسر غلط تھا، کیونکہ جو گورنر ہیں ان کو یقین ہونا چاہیے کہ اگر کاف لیگ کے 10 ارکان جو ہے اب پرویز الہی کو چھوڑ جاتے تو اس کے بعد یہ معاملہ ہونا تھا، یا پھر کچھ اراکین اسمبلی مستعفی ہو جاتے تو اس کے بعد جو ہے گورنر یہ کہہ سکتے تھے. مگر انہوں نے جو کچھ کیا، جو بھی فیصلہ جات کیے وہ انہوں نے دباؤ میں آ کر کیے. انہوں نے جو ہے